باطل، یہ دو لفظ آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے، پھر عرض کرتا ہوں، اس بات کو بہت سمجھیں۔ حق اور باطل یہ کیا ہے؟ حق اور باطل کیا ہے؟ عام طور پر جو آپ اور ہم نے سمجھا ہوا ہے یا مومنین نے سمجھا ہوا ہے یا مفسرین بھی اسی طرح ہی تقریباً لکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حق یعنی جو عدل و انصاف کے مطابق ہو، خدا کے مطابق ہو، یعنی خدا کا راستہ، خدا کا جو بھی راستہ ہے یا خدا کا کہنا یہ حق ہے، اور جو شیطان کا کہنا ہے وہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہ معنی لیا جاتا ہے اکثر، یہ جزوی معنی ہے، پورا معنی یہ نہیں ہے۔ حق یعنی جو حقیقت ہے، باطل یعنی جو فرض ہے۔ مثال ابھی عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو حق اور باطل کا پتہ چل جائے۔ مثال کے طور پر سمندر میں آپ دیکھتے ہیں کہ لہریں اٹھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لہر جس کو آپ کہتے ہیں اس کا کوئی وجود ہوتا ہے؟ یا آپ کو ایسے آپ نے نام رکھ دیا ہے، پانی کی اٹھان کے نام کیا رکھ دیا آپ نے؟ لہر۔ سمندر سے ہٹ کر بھی کوئی چیز ہے وہاں؟ نہیں ہے۔ یا اور مثال دوں، یہ جو زمین ہے، حقیقت وجود زمین کا ہے، اور جو زمین کے اوپر جتنے چیزیں آپ بناتے ہیں یا ہوتی ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ سب فرض ہیں، یعنی سب ختم ہونے والی ہیں، اور جو چیز باقی رہنی ہے وہ کیا ہے؟ زمین ہے۔ درخت ہے لیکن درخت یہ باطل ہے زمین کی نسبت، اس لیے کہ ختم ہو جانا ہے۔ یہ گھر ہمیں لگ رہا ہے گھر، اور ہم اس کو گھر ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ زمین ہے، اصل زمین ہے۔ اس نے پھر کیا ہو جانا ہے؟ زمین بن جانا ہے۔ اسی طرح تمام وجودات جو زمین سے ہٹ کر ہیں وہ فرضی ہیں، وہ سب ختم ہو جانے ہیں۔ اصل چیز مٹی اور زمین جو ہے وہ حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے۔ خدا نے بھی اس لیے کہا ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق بنایا۔ باقی یہ جو عام خیال کر رہے ہیں، مثلا کہیں شہر ابھی ہیں، کوئی ٹائم کے بعد یہاں شہر نہیں ہوں گے، کہیں درخت ہیں، باغ ہیں، کچھ ٹائم کے بعد یہ ساری باطل چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ پھر خاک بن جائیں گی۔ وہ جو حقیقت ہے وہ زمین ہے۔ پس ہمارے بہت سارے کام یہ فرضی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں یہ کیا ہیں؟ کوئی ٹائم کے بعد کیا ہوں گے؟ زمین ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر زمین بن جائے گی، پھر وہی واپس اپنی جگہ پہ چلے جائیں گے۔ بس کچھ خیالی سلسلے، کچھ چیزیں، کچھ ہم نے ریت کے گھروندے بنائے ہوئے ہیں، کچھ ٹائم کے بعد یہ اپنے کیا ہو جائیں گے؟ دوبارہ ٹوٹ جائیں گے، ریت کی ریت رہ جائے گی۔ ریت اصل ہے وہ رہ جائے گی، باقی یہ ہم نے جس کو ابھی یہ فرض کیا ہو کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہی ہے۔ اسی لیے خدا کریم نے ہماری تمام بنائی ہوئی دنیا کو باطل قرار دیا ہے، اور جو خدا نے بنائی ہے دنیا یا خدا نے جو چیز بنائی ہے اس تمام کو کیا قرار دیا ہے؟ حق قرار دیا ہے، حق قرار دیا ہے۔ اب یہ جو کافروں کا کیا ہوا کام ہے وہ سارا کیا ہو جائے گا؟ خدا کریم کہہ رہا ہے کہ وہ سارا ضائع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باطل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ بچے گا ہی نہیں۔ لیکن جو مومنوں نے کیا ہے ان کا کیا ہے؟ ان کے کام ضائع نہیں ہوں گے، ان کے کام بھی کیے ہوئے، جنگ کی تھی ختم ہو گئی، نماز پڑھی تھی ختم ہو گئی۔ ہم یہ جو نماز پڑھتے ہیں کچھ ٹائم اوپر نیچے ہوتے ہیں، ادھر ہوتے ہیں، تو بات ختم ہو جاتی ہے، ہوا میں چلی جاتی ہے، پھر ہمارا بھی کام ختم ہو جاتا ہے۔ خدا کریم فرماتا ہے کہ نہیں، آپ لوگوں کے اس سے ایک خاص جو معنویت نکلتی ہے، وہ جو بندگی نکلتی ہے، وہ بندگی ہم جمع کر لیتے ہیں، اور جو چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے وہ کبھی ختم
نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ کسی نے اس کا نتیجہ اکٹھا ہی نہیں کیا ہے، کوئی اس کا نتیجہ نکلا ہی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے ہوئی نہیں ہے، اگر ہوئی بھی ہے تو خرابی ہوئی ہے جو ہم نے اکٹھی کی ہے، ان کی نیات کی خرابی اکٹھی ہم نے کر رکھی ہے، وہ بھی ختم نہیں ہوگی، وہ ان کو ملے گی بعد میں۔